السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. اس وقت شارع دستور میں اچانک سے بہت بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہونے لگی ہیں. جی ہاں، 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا باضابطہ طور کے اوپر جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے. بلکہ جو پہلا سٹیپ ہے کسی بھی آئینی ترمیم کی منظوری کا وہ مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد اس 27ویں مجوزہ آئینی ترمیم کے جو بنیادی پوائنٹس ہیں وہ بھی اب آہستہ آہستہ آفیشیلی میڈیا کو شیئر کیے جانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. آج ہی پارلیمنٹ کا ایک ایوان اس ترمیم کو منظور کرنے جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ کمیٹیوں میں جائے گا. وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری ڈیولپمنٹ جناب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اچانک ایک تبدیلی ہوئی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جاہیہ آفریدی بیرون ملک جا رہے ہیں. ان کی جگہ کے اوپر چیف جسٹس منصور علی شاہ بنیں گے. یہ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے. تو تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. گزشتہ رات گئے کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ اختلاف سامنے آیا کہ جو سول بیوروکریسی ہے اس کے اندر جو ڈیول نیشنل ہے اس حوالے سے کہ آئین میں یہ لکھ دیا جائے کہ جو ڈیول نیشنل ہوگا وہ سول سرونٹ کی ڈیفینیشن میں نہیں آ سکتا. اس کے اوپر کافی مشاورت کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی ہے. جی ہاں، اور یہ معاملہ اب دیکھنے والی بات تو بہرحال یہ ضرور ہوگی کہ کیا اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس سے پہلے اراکین پارلیمنٹ چاہے وہ سینیٹر ہو یا ممبر قومی اسمبلی ہو اس کے اوپر تو یہ پابندی ہے کہ ڈیول نیشنل یا دوہری شہریت کا حامل شخص رکن پارلیمنٹ نہیں بن سکتا. نہ رکن قومی اسمبلی بن سکتا ہے، نہ رکن جو سینیٹر بن سکتا ہے. اسی طریقے سے ججز کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کرٹیسزم اس وقت کیا گیا جب یہ بات سامنے آئی کہ وہ ججز جو اراکین پارلیمنٹ کو ڈیول نیشنل ہونے کی بنیاد کے اوپر ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں ان کا بھی چیک کیا جانا چاہیے کہ کیا وہ ججز خود ان میں سے کہیں کچھ دوہری شہریت کے حامل تو نہیں ہیں. یہ بحث چلی اور حال ہی میں ایک کنٹروورسی میں جسٹس بابر ستار کے حوالے سے جو ہے کچھ تنازعات کھڑے کیے گئے، وہ بھی بعد میں بہرحال بے بنیاد ثابت ہوئے. تو یہ ڈسکشن ہمارے ہاں چل بہرحال رہی ہے بیوروکریسی کے حوالے سے کہ جناب یہ دوہری شہریت کے حامل بیوروکریٹس جو ہیں وہ یہاں پہ اپنی سروس انجوائے کرتے ہیں پھر یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں. اس معاملے کے اوپر کوئی آئینی طور کے اوپر کوئی چیز اس میں ایڈ ہو جانی چاہیے تھی، لیکن خبر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رات گئے ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر اس پہ اتفاق انہوں نے نہیں کیا اور ان کا یہ اعتراض تھا. اسی طریقے سے آئینی عدالت کے قیام کے معاملے کے اوپر گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ موقف تھا کہ COD یعنی چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ محض آئینی عدالت کا قیام ہی نہیں ہے جناب، اس میں اور بھی بہت کچھ ہے. تو اس کے اوپر اب خبر یہ آ رہی ہے کہ آئینی عدالت کے قیام کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے. کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ 40 سے زائد ترامیم ہیں. جیسے ایک خبر اب ٹی وی پہ یہ بھی چل رہی ہے کہ آرٹیکل 243 میں جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے اس میں آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے علاوہ اب ایک چوتھی فورس راکٹ فورس یعنی ARFC کو بھی شامل کیے جانے کی تجویز ہے. فیڈرل کیبنٹ پرائم منسٹر نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی، اس اجلاس کو ہیڈ کیا اور وفاقی کابینہ نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی. اور آج ہی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ سینٹ میں اس ترمیم کو 27ویں ترمیم کو منظور کروایا جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ جناب جائے گا کمیٹیوں میں اور پھر اس کے بعد یہ قومی اسمبلی میں آئے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ اب اتفاق ظاہری بات ہے کیا ہوگا تو تبھی یہ اسٹیپ آگے چلا ہے. اس وقت کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مشاورتی اجلاس ہے وہ اس وقت چل رہا ہے. ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے
یہ سامنے آئی ہے بات کہ ججز ٹرانسفر میں جو ایگزیکٹو کا جو اختیار ہے اس میں کمی کرتے ہوئے یہ پاور، یعنی ججز کو کس جج کو ٹرانسفر کرنا ہے، کس ہائی کورٹ سے کرنا ہے، یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ طے کرے گا۔ اور جوڈیشل کمیشن میں جس ہائی کورٹ سے جس جج نے ٹرانسفر ہونا ہے اس کا چیف جسٹس، اور جس ہائی کورٹ میں اس نے ٹرانسفر ہو کے آنا ہے اس کے چیف جسٹس کی مشاورت ہوگی کہ وہ جج جس کو ٹرانسفر کیا جائے گا اس کی کنسنٹ کا جو ورڈ ہے وہ نکالا جا رہا ہے۔ اب کوشچن اس کے اوپر یہ اٹھائے جا رہے ہیں، اعتراضات یہ کیے جا رہے ہیں کہ جناب یہ آپ جس جج کو ٹرانسفر کر رہے ہیں آخر اس کی کوئی ریزننگ تو ہوگی کہ کس بنیاد کے اوپر اس جج کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ جیسے جسٹس سرفراز ڈوگر کے ٹرانسفر کے کیس میں یہ کوشچن بہرحال ضرور اٹھا کہ یہ پبلک انٹرسٹ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے، جیسا کہ ایک پروویژن کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر ایک ہائی کورٹ میں کچھ کیسز ایسے ہیں جس میں ان کے پاس کوئی ایکسپرٹ جج نہیں ہے تو وہ عارضی طور کے اوپر ایک جج کو لے سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج کے طور کے اوپر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو لیا گیا۔ اس کی بھی ریزننگ یہی بتائے گی کہ وہ ٹیکس کیسز یا سول کیسز کے اس طرح سے جو ہے وہ ایکسپرٹ ہیں، تو اس لیے ان کی ایکسپرٹیز کے طور کے اوپر ان کو یہاں پر لایا گیا ہے، اور وہ بھی ابھی مطلب ان کا ایز اے جج سپریم کورٹ جو ہے وہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ کوشچن بہرحال خاصا اہم ہے کہ ٹھیک ہے جوڈیشل کمیشن میں اب اگر دیکھیں جی تو فرض کریں جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن اگر یہ بنتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے سربراہ وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ ہوں گے، اس میں 2 ممبران ججز کے ہوں گے، پھر اس کے بعد وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ جس سے جج ٹرانسفر ہونا ہے اور جس ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو کے آنا ہے اس چیف جسٹس کی کنسنٹ ہوگی، اور وہ جج جس کو ٹرانسفر کیا جائے گا اس کی کنسنٹ نکال دی جائے گی۔ تو سوال تو بہرحال یہ موجود ہے کہ اس جج کو ٹرانسفر کیوں کیا جا رہا ہے، آخر اس کی کوئی ریزننگ کیا ہے، وجوہات کیا ہیں اس کی، اور پھر ٹرانسفر جو ہے وہ یہاں پہ تو پریزیڈنٹ کی طرف سے تو یہ کہا گیا جی کہ یہ ٹرانسفر جو ہے وہ پرماننٹ ہے۔ ابھی بہرحال وہ کوشچن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئی سی اے میں یا انٹرا کورٹ اپیل میں پینڈنگ ہے، تو وہ بھی اب لگتا یہی ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی طرف ہی ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد جو سینٹ کے الیکشنز ہیں یا پورے ملک میں ایک ہی وقت میں انتخابات کرانے کی تجویز ہے وہ بھی شامل ہے۔ اچھا، نان الیکٹیبل جو ایڈوائزرز ہیں ان کی تعداد 5 تھی، تو اب نان الیکٹیبل ایڈوائزرز کی تعداد جو ہے وہ بڑھا کر 7 کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طریقے سے بلوچستان میں جو صوبائی نشستیں ہیں ان کو بڑھانے کی تجویز بھی اس مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں شامل ہے۔ اب جو وزیر قانون اعظم نصیر تارڑ نے جو میڈیا کو بریف کیا ہے تو اس میں تو این ایف سی یا اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، تو اب بہرحال بات پھر وہی ہے کہ آفیشیل ڈرافٹ آئے گا تو ہی کچھ مزید چیزیں واضح ہوں گی، لیکن یہ وہ پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں جو وفاقی وزیر قانون اعظم نصیر تارڑ نے خود پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو ہے وہ بتائے ہیں۔ ابھی یہ طے ہونا باقی ہے، اس ڈرافٹ میں کلیئر ہوگا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ممبران جو ہیں ان کی تعداد 7 ہوگی، 9 ہوگی، 11 ہوگی، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ہیڈ کون ہوں گے، ان کی پروسیس کیا ہوگا، ممبران کو لینے کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بہرحال آگے چل کے ہمیں کلیئر ہوں گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی حیثیت کیا ہوگی، جوڈیشل کمیشن کی حیثیت کیا ہوگی، ان کے سربراہان کیا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سربراہ ہوں گے۔ گزشتہ روز تو میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں یہ بات بتائی بھی تھی کہ ابھی ترمیم ہوئی نہیں ہے اور بلڈنگ جو ہے وہ پہلے صفائی ستھرائیوں کا کام شروع ہو گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3rd فلور کے حوالے سے جو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کور کرنے والے رپورٹرز ہیں انہوں نے کل یہ خبر دی جی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو 3rd فلور ہے اس کو خالی کروایا جا رہا ہے، اور وہ اس لیے خالی کروایا جا رہا ہے جی کہ فیڈرل شریعت کورٹ ہے وہ وہاں پہ شفٹ ہو رہی ہے، اور فیڈرل شریعت کورٹ میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آ رہی ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے جناب کہ اگلے ہفتے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب ترکی روانہ ہو رہے ہیں، اور ترکیہ 12 نومبر کو وہ روانہ ہوں گے۔
تو ان کی جگہ پہ پھر جو چیف جسٹس قائم مقام ہوں گے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے۔ تو 26ویں ترمیم کا معاملہ تو آپ کو معلوم ہے کہ 10 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر ہوا تھا جی، لیکن خبر یہ سامنے آئی جی کہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں، اور ان کی عدم دستیابی کے سبب جو ہے وہ کیس ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے، اور نئی تاریخ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب 27ویں ترمیم آ گئی تو 26ویں ترمیم کا کیس ہی غیر مؤثر ہو گیا۔ تو یہ ویسے ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات پہلے بھی اٹھائے جاتے رہے ہیں کہ ایک ترمیم ہوئی، پھر اس کے بعد لگ بھگ 1 سال تک کیس نہیں چلا، اور پھر جب کیس چلا تو بہت طویل آرگومنٹس جو ہیں وہ ہمارے وکلاء کی طرف سے بینچ کے معاملے کے اوپر کرنا شروع کر دیے، اور اب 10 نومبر کو تو بینچ نہیں ہے، اور پھر 10 نومبر کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے، جیسے کہ اوتھ کے حوالے سے میں نے کہا کہ اس پہ بھی کیا سرائیاں یا باتیں چل رہی تھی، نیا اوتھ وہ کیا ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کے لیے کوئی نیا اوتھ ہوگا کیا، یہ سب کچھ کیا ہے، اس کے اوپر بہرحال صورتحال جو ہے وہ آگے چل کے ہی واضح ہوگی۔ تو یہ چند مختصر پوائنٹ تھے جو آپ سے شیئر کیے۔ سینٹ میں آج منظور ہو رہی ہے 27ویں ترمیم، اس کے بعد ڈرافٹ سامنے آتا ہے تو اس پہ بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ اس پہ کریں گے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔